فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور قیامت تک ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یعنی بت جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب غور کریں اس آیت میں جو چیلنجنگ انداز ہے، یہ چیلنج اللہ کے سوا کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، اور یہ انداز دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، یہ دعویٰ صرف قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کا کہنا ہے، دو ٹوک انداز ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے تو تم پھر نہیں کر پاؤ گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب نہ کر پاؤ تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن بنیں گے پتھر اور انسان۔ دوزخ کے پتھروں کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ پتھر کے کوئلے کی آگ جو ہوتی ہے نا، وہ عام آگ سے بہت سخت ہوتی ہے، لہٰذا جہنم کی آگ بڑے بڑے پتھروں سے جلائی جائے گی۔ دوسری یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مشرکین نے جو اپنے معبود بنائے ہوئے تھے وہ پتھروں کے ہوتے تھے۔ مشرکین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ان معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا تاکہ تمہاری حسرت میں اور اضافہ ہو کہ وہ معبود جن سے تم دعائیں مانگتے تھے، جن کے سامنے تم ماتھا ٹیکا کرتے تھے، جن پر تم چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، وہ تمہارے ساتھ دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ یہ جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو حق کا انکار کرنے والے تھے۔ اب یہاں گویا ایمان باللہ اور ایمان رسالت کے بعد ایمان بالآخرت کا بھی ذکر آ گیا ہے۔